امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں اور گڑیا ٹوٹ گئی کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں۔ آپ کو ضرور پسند آئے گا یہ بھی، اور یہ اب مجھے کافی سہولت ہو گئی تھی کہ میں اور بھی چھوٹے موٹے کام آیا سے کروا لیتی اور اپنی توجہ ٹیپو پر بھی دے سکتی تھی۔ دونوں بچے بڑے ہونے لگے، ٹیپو اسکول جانے لگا اور گڑیا گھر پر ہی میرے ساتھ رہتی تھی۔ جب وہ 3 سال کی ہوئی اور اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ مجھ سے کہتی کہ امی جب بھائی بڑا ہوگا تو میرے لیے چوڑیاں لایا کرے گا، مجھے سیر کروائے گا، کھانے پینے کی چیزیں لایا کرے گا۔ میں اس کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشات پر خدا سے دعا کرتی کہ خدا میری معصوم بچی کی خواہشات ضرور پوری کرنا۔ وہ کبھی کہتی امی آپ کام کیوں کرتی ہیں، آپ کی امی کیوں نہیں ہیں، وہ کام کیا کریں۔ میں اس کی ان باتوں پر ہنس پڑتی۔ کیسی معصوم باتیں ہیں، اس کا یہ بھولا پن مجھے اچھا لگتا تھا۔ ساتھ ہی میں ڈرتی تھی کہ کہیں میری یہ معصوم بچی زمانے کے ہاتھوں ٹھوکر نہ کھائے۔ میں اپنی معصوم گڑیا کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گڑیا پر بے جا سختی بھی نہ کی۔ اسے میں نے وہ اعتماد دیا دینا چاہتی تھی جو کسی بھی لڑکی کو اپنی حفاظت کرنے کی طاقت دے دیتا ہے اور پھر کسی دوسرے کی محتاج نہیں رہتی۔ میں اپنی پیاری گڑیا جیسی بیٹی کو کسی قسم کی محرومی کا احساس ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میری گڑیا ایک باوقار اور پر اعتماد لڑکی ہو، اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ وقت پار لگا کر اڑنے لگا، ایسا تمام نندوں اور دیوروں کی شادیاں ہو گئی اور وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو گئے۔ ساس سسر بھی فوت ہو گئے، گھر میں صرف ہم میاں بیوی اور بچے رہ گئے۔ گھر میں اب پہلے جیسی رونق اور چہل پہل نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی بڑا سکون تھا۔ محبت تھی، اس لیے بچوں نے اس تبدیلی کو زیادہ محسوس نہ کیا۔ وہ اب باقاعدہ اسکول جانے لگے۔ گڑیا جب صفائی یونیفارم پہنے، پونی بنائے، ہاتھ میں بستہ لیے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی تو مجھے بہت اچھی لگتی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ گڑیا ڈاکٹر بنے، کیونکہ گڑیا ڈاکٹر بن کر یقیناً خوبصورت لگتی۔ دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اس کا جذبہ بھی یہی بتاتا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا چاہیے۔ یوں گڑیا کے بڑے ہونے پر میری یہ خواہش بھی بڑھتی چلی گئی۔ ٹیپو اب میٹرک میں تھا اور گڑیا 7ویں کلاس میں۔ ٹیپو تعلیم کی طرف سے لاپرواہی برت رہا تھا، اس لیے اس کا پہلے والا تعلیمی ریکارڈ نہ رہا تھا۔ مجھے اس کے اسکول کی طرف سے بھی بڑی غلط رپورٹیں مل رہی تھیں۔ ان دنوں سخت پریشان تھی کہ آخر ٹیپو کو کیا ہو گیا ہے۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور میرے شوہر صابر اپنے دفتری امور میں مصروف تھے۔ بچوں کی طرف سے ہم قدرے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس کا نتیجہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا تھا۔ ابھی وقت تھا، اگر ٹیپو پر توجہ دی جاتی تو شاید وہ سنبھل جاتا۔ میں نے صابر سے بات کی، انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب ٹیپو بچہ نہیں رہا، اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلایا جائے، اسے خود فیصلے کرنے اور اچھا برا جاننے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں ان کا یہ جواب سن کر اور الجھ جاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیونکہ لڑکوں کی نفسیات باپ ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، میں اب گھر سے باہر تو اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس سلسلے میں جتنا بھی سوچتی اتنا مزید الجھن کا شکار ہو جاتی۔ اور ٹیپو اور گڑیا میں اب پہلے جیسی بتکلفی نہیں رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے کھچے سے رہتے تھے۔ یہ رویہ ٹیپو کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس نے جب گڑیا پر خاص توجہ نہ دی تو گڑیا بھی
ٹیپو سے کم بات کرتی۔ میں اس بات سے بھی پریشان تھی، میرے 2 ہی تو بچے تھے، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے تو پھر وہ کس کو اپنا کہیں گے، کیسے ایک دوسرے کی محبت حاصل کر سکیں گے۔ میں تو ان کو مثالی محبت کرنے والے بہن بھائی سمجھتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے دونوں بچے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتے تھے۔ بچپن سے دونوں باہر کی دنیا سے خاص تعلق نہیں رکھا تھا، زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے، اکٹھے کھیلتے اور پڑھتے تھے۔ ان کی دلچسپیوں میں شاغل بھی ایک جیسے تھے۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ مزاج کے مالک تھے۔ میں البتہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے اختلاف کر لیا کرتے تھے۔ میں ان دونوں کی طرف سے کافی مطمئن تھی، مگر انہیں کیا ہو گیا تھا۔ یہ تھا دوسرا حصہ اور گڑیا ٹوٹ گئی۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور لائکس بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔